السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الشکر. شکر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بتائیں. جی، اعتراف نعمت. یس، شاباش. نعمت کا اعتراف کرنا. نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، نعمت کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. کوئی بھی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی وہ نعمت کھانے پینے کی شکل میں ہو سکتی ہے، کبھی وہ زندگی کی شکل میں، کبھی وہ لباس کی شکل میں، کبھی وہ علم کی شکل میں، کبھی اچھے دوستوں کی شکل میں، اور کس شکل میں؟ مثلا علم اور عمل کی توفیق. بعض چیزیں براہ راست فائدے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں تکلیف دہ لگتی ہیں لیکن وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. جیسے پین، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کہاں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے، پھر ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے. جسم میں پین ہوتی ہے نا، تو وہ ایک کرائے ہوتی ہے جسم کی، جسم کا ایک رونا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو، میری طرف توجہ کرو. مارل اورات کی شکل میں. جی، آپ یعنی اچھی کوالٹیز جو ہیں ان کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دے. اللہ کا کلام ہے. اور بس اتنی سی بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. اور آپ میں سے 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد سب چپ کر کے بیٹھ گئے، گویا پتہ ہی نہیں کوئی نعمت ملی بھی ہے کہ نہیں. سوچئے، ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، اس لیے پھر شکر گزار بھی نہیں ہوتے. اور شکر گزار ہونے سے زیادہ ہم ہر وقت کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، جو نہیں ملا اس پہ روتے رہتے ہیں. جی، دین کی نعمت، انسان ہونا بھی ایک نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب شکر کیا ہے؟ دراصل ان سب چیزوں کو ایکنالج کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان کو ماننا، ان کو پہچاننا اور ان کو دیکھ پانا کہ یہ ہے ہمارے پاس. تو ایک سینس آف اچیومنٹ کا ہونا کہ ہم نے کچھ پا لیا. جس شخص کے اندر اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھیے، اور وہ شخص جس کو محرومی کا احساس ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھیے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی احساس محرومی کا شکار ہے جو سوچتا ہو کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، نہ مجھے اچھے استاد ملے، نہ مجھے اچھے والدین ملے، نہ مجھے یہ ملا نہ وہ ملا، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، میری شادی اس گھر میں کیوں ہو گئی، میرے شوہر کی یہ جاب کیوں نہیں ہے، میرا شوہر ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں. کل میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور اس میں سے ایک خاتون نے اتنی اچھی بات کہی کہ لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو بہت جلدی رو دیں، لیکن کچھ چیزیں واقعی انسان کو رلا دیتی ہیں کہ اگر ہم صرف ایک نعمت پر بھی حقیقی معنوں میں، زبان سے تو کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والے ہوں، پھر پوری زندگی کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز تبدیل ہو کر آ جائے. کیونکہ ہمارا دل بھرا رہے کہ ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے. ایک بھوکا انسان اور ایک پیٹ بھرا انسان، دونوں کا طرز عمل ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ بھوکے اور سیر شدہ شخص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شکل سے بھی نظر آتا ہے. اور جی، جس نے کچھ کھایا ہوتا ہے، جس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ خوش نظر آئے گا آپ کو. جیسے بچوں کو ہی آپ دیکھ لیجیے، اگر بچے نے کھایا پیا ہو تو وہ کھیلے گا، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر بچہ بھوکا ہے تو وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص آپ کو اریٹیٹڈ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی محرومی کا شکار ہے، وہ کسی کمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بے چینی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس یہ احساس نہیں کہ اس کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے.
تو جب انسان احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے تو الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا, تو وہ اندر ہی اندر مسکراتا رہتا ہے, اندر ہی اندر خوش رہتا ہے, اور خوشیاں بکھیرتا بھی رہتا ہے. وہ خوش بھی رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پہلی آیت کیا ہے, سب مل کے پڑھیے, ترجمہ کیجیے. کم من الشاکرین, امر ہے نا, حکم ہے, شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ کس کو کہا گیا تھا, کس کو خطاب ہے؟ آیت کا کانٹیکس پتا ہے کسی کو؟ کس کس نے سورۃ الاعراف پڑھ رکھی ہے؟ قرآن مجید کس کے پاس ہے؟ فوراً نکالیے 144, دیکھیے کیا کانٹیکسٹ ہے. کس نے نکال لی؟ شاباش, آپ پڑھیے, کھڑے ہو جائیے, پڑھیے. انی اصطفیتک برسالاتی وبکلام. سبحان اللہ. یا موسیٰ انی اصطفیتک, اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے چن لیا, علی الناس لوگوں پر, برسالاتی اپنے میسجز کے ساتھ, یعنی رسالت کے ساتھ, وہ بھی کلامی اور کلام کے ساتھ, یعنی میں نے تجھ سے کلام کیا ہے, تجھے اپنی کتاب دی ہے. اب تم کیا کرو؟ خذ ما آتیتک, اس کو پکڑ لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تھام رکھو. وکم من الشاکرین, اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے. اور اس کے بعد پھر obviously ہمیں بھی بہت کچھ ملا ہے, تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ شکر گزاروں میں شامل ہوں. اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے نوازا, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا, اور دوسرے لوگوں پر ان کو ترجیح دی, فوقیت دی. ہمیں کس چیز سے نوازا ہے جس میں ہمیں دوسروں پر فوقیت حاصل ہوئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دے دی ہے, آپ کو عطا ہو گئی ہے, اور اب آپ پر کیا لازم ہو گیا ہے؟ جی ہاں, قرآن, دین اسلام, قرآن. اللہ نے اپنا کلام ہمیں دے دیا, اپنے کلام کو پڑھنے, پڑھانے, سیکھنے, سکھانے کی توفیق عطا کی. تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو جب دل آئے اٹھا لے اور جب دل آئے رکھ دے. کیا کریں؟ خذ ما آتیتک, اس کو پکڑ کے رکھے. یہ ہے شکر گزاری. وکم من الشاکرین, پہلے ایکشن بتایا, پھر زبانی شکر کی بات کی. تو ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بہن بھائیوں میں سے صرف انہیں قرآن سمجھ آتا ہے, باقی کسی بہن بھائی کو نہیں آتا. یعنی آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے سارے بہن بھائیوں میں سے صرف اکیلے قرآن کو جانتے, دوسرے بہن بھائی اس طرح براہ راست نہیں جانتے. اکثریت ہے نا. اگر اللہ نے آپ کو اپنے خاندان والوں میں سے چن لیا اور آپ کو قرآن کے ترجمے اور براہ راست قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دی, کیا اللہ نے آپ کو علی الناس باقی لوگوں پر فضیلت نہیں بخشی اپنے کلام کے ساتھ؟ یہ کوئی معمولی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ دن میں کتنی بار اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر بیزار ہوتے ہوں کہ ہائے اب ترجمہ یاد کرو, اب ہوم ورک کرو, اب یہ کیا ٹینشن, اب اتنا کام ہم پہ بڑھ گیا ہے اور کس مشکل میں پڑ گئے ہیں. کیا یہ شکر گزاری کے جملے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں. اب آپ امیجن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں, اور اس کو سن کر ہمیں فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ اوہ یہ نعمت تو مجھے بھی ملی, اللہ کے کلام کی نعمت تو مجھے بھی ملی, تو مجھے بھی شکر گزاروں میں شامل ہونا اور اس پر خوش ہونا. کیونکہ اعتراف نعمت کیا ہے کہ نعمت کا احساس ہو جائے کہ نعمت ہے میرے پاس, یہ نعمت ہے, اس کو نعمت سمجھا جائے, زحمت نہ سمجھا جائے. ہم میں سے بہت سے لوگ نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے, اور پھر اس کے بعد اس پر انسان خوش ہو اور پھر اس کا حق ادا کرے. اگلی آیت, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ کیجیے. بس تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے.
یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. بعض لوگ گھنٹوں چپ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ذکر نہیں کرتے, کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو رحمتیں اپنی کر ہی رہا ہے, لیکن وہ اس کے خاص بندے نہیں بنتے. پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہو, آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت اور شکر کی کثرت, اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ناشکری نہیں کرنی. کچھ لوگ شکر بھی کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں, یہ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو مکمل شکر گزار, اور ایک ہے مکمل ناشکرے, اور ایک ہے شکر اور ناشکری ملی ہوئی. تو ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ مکمل شکر گزاری کا. ٹھیک ہے نا. مثلاً اس جگہ کا ملنا جس میں آپ آ کر پڑھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ کوئی نعمت ہے اللہ کی؟ ان سارے اسباب کا جمع ہونا اور ایک ماحول مل جانا, ایک چھت مل جانا, یعنی آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے, کچھ پڑھنے والے, کچھ پڑھانے والے, کچھ اور کام کرنے والے, یہ ایک نعمت ہے نا. اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے, اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ولا تکفرون. اگلی آیت پڑھیے. قال اللہ تعالی وَلَقَدْ ترجمہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو, اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا, اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, اس کا کیا مطلب ہے اپنے لیے کرے گا؟ شکر سے اسی کو فائدہ پہنچے گا. کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی ہاں, شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت برقرار رہتی ہے, نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک اندر سے فل ہونے کا احساس ہوتا ہے نا, ایک خوشی کا احساس, محرومی چلا جاتا ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, اور وہ لو سیلف اسٹیم نہیں ہوتی کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اور میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, اور میرے کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور یہ چیز انسان کو ختم کر دیتی, یہ ختم ہو جاتی. جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک احساس اعتراف جو دیتا ہے, اس سے خوشی کی کیفیت انسان کے اندر آتی, اور پازیٹیوٹی پیدا ہوتی, مثبت ہو جاتا ہے انسان, اور قناعت پسند اور صابر. ٹھیک ہے. آس پاس کا ماحول وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. آس پاس کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے جب آس پاس کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے؟ خود اس کو فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے. مثلا شوہر کے شکر گزار ہیں تو شوہر بھی آپ سے خوش ہوں گے اور ایک گھر کا ماحول اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں اور آپ کو ہر وقت کمپلینٹس ہیں ان سے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو ایسا ہونا چاہیے تھا, تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا, پھر کس کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ اگر گھر کا ماحول خراب ہو گیا آپ ہی کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ اس وقت یہاں موجود ہیں, کیا آپ اس پر شکر گزار ہیں یا بیزار ہیں کہ کیا پکڑ کے لا کے دکھا دیا گیا ہے؟ اصل میں کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہر وقت پریشان رہنا. وہ جس جگہ ہوتے ہیں وہ اس جگہ نہیں ہوتے, وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہاں پہنچیں گے پھر کہیں اور سوچیں گے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں اور سوچیں گے, جس کے نتیجے میں کانا امرہ فرطا, اس کا ذہن بکھرا ہوا ہر وقت. تو ایسے لوگ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور جو اللہ سے راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے. شاباش, اچھی بات کی آپ نے کہ شکر گزار جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے ایک طرح سے, اور جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ پڑھیے آیت سب مل کر.
ترجمہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، خبردار کر دیا، اعلان کر دیا، سب کو بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ نعمتیں اور ملے گی، اور ناشکری کا نقصان کیا ہے، کہ میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی ایسے لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کا شکار ہوں گے. اچھا، ناشکری کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی انسان کے ناشکر گزار ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو فائدہ ہے اس سے ہم، جی ہاں، اس شخص سے جو فائدہ آپ کو مل سکتا ہے وہ اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ جی، اللہ نعمتیں واپس لے لیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں، مواقع چھن جاتے ہیں، اور حسد کرنے لگتا جی ہے. انسان ایک جلن، کڑھن اور ایک تنگی اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے. اندر سے خوشی ختم ہوتی ہے تو اس کا اظہار چہرے سے بھی آتا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا. جس کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس بات ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہونے لگتا ہے. چیزوں میں برکت ہو جاتی شابش، برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کے کام صحیح طور پر نہیں ہو پاتے، بہت لامتناہی نقصانات. اب یہ سبق آپ ہی مجھے پڑھا رہے ہیں، یہ سب آپ خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی کا انپٹ ہے، ماشاءاللہ آپ ہی کی سوچ ہے. اسی طرح جب بھی آپ خود پڑھیں یا کسی بچوں کے ساتھ گھر میں ڈسکس کریں، کسی کے ساتھ کوئی حلقہ ہے آپ کا، کوئی گروپ ہے، تو سب کو ساتھ لے کر چلیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں، خود بھی سوچیں، اوروں کو بھی سوچوائیں. کیونکہ انسان سب سے زیادہ کیا کام کرتا ہے زندگی میں؟ سوچتا ہے. سب سے زیادہ جو کام ہم کرتے ہیں نا، وہ سوچنے کا کرتے ہیں. اور یہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ہمارے کانوں سے بھی کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. ہم جسم کے باقی حصوں کو بھی اس طرح نہیں استعمال کرتے جتنا ہم اپنے دماغ کو یا دل کو سوچ 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 کے سوچتے رہتے ہیں. اگر سوچ ہی عذاب بن جائے، سوچ ہی آپ کی ڈسٹرب ہو، سوچ کے اندر ہی کڑھن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انسٹنٹ تکلیف. سوچ کا یہ کہ سب سے زیادہ تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ آرٹ آف تھنکنگ نہیں جانتے. وہ کسی پوائنٹ پر فوکس ہو کے نہیں سوچتے، وہ بس جو سوچ آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھا دیتے ہیں، وہ جو آتی ہے اس پہ چڑھائی کر دیتی ہے، اور سوچوں کی ایک فوج آ جاتی ہے اور وہ انسان کو بیکار معطل کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ اس کے آگے بے بس ہو کے پڑے رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی سوچیں ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں، لہٰذا وہ بیکار انسان ہو جاتا ہے. شکر اور صبر دونوں بہت ریلیٹڈ ہیں. جتنا زیادہ شکر ہوگا تو صبر کرنے کی بھی قوت ملتی جائے گی. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی دوسروں کو سوچنے کا ڈھنگ سکھائیے اور انہیں زندگی کا پازیٹو رخ دکھائیے، غور و فکر کرنا سکھائیے، خود بھی کیجیے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلیے. انسان کی فضیلت غیر انسان پر، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، کس بنا پر؟ عقل کی بنا پر اور عقل کے استعمال کی بنا پر. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے وہی قومیں ترقی یافتہ ہیں جو عقل استعمال کرتی ہیں، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ کیسے؟ کل انعام. ٹھیک ہے.